کراچی کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو چند کلیدی عناصر ہیں جس کی ہمیشہ اہمیت رہی ہے، اس میں عارف صاحب نے اور لاشاری صاحب نے تذکرہ کیا، سمندر کی اور بندرگاہ کی بہت غیر معمولی حیثیت رہی ہے، اور اسی وجہ سے جو انگریزوں کی دلچسپی تھی اور انہوں نے جو اس علاقے کو مرکز بنایا اپنی لاجسٹکس کے لیے، اپنے پورٹ کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور ویئر ہاؤسنگ کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اس نے اس شہر کی معیشت پر اور معاشی رویوں پہ بہت اہم کردار ادا کیا، اور یہ پروسیس جو تھی یہ چلتی رہی 20ویں صدی کی ابتدا میں، جس میں بہت سے ایسے لوگ جو بہت انٹرپرائزنگ لوگ تھے، بہت انٹرپرائزنگ کمیونٹیز تھیں، وہ آگے کراچی سے منسلک ہوئیں، اور اس کے بعد ایک بہت ہی ملٹی کلچرل کاسموپولیٹن کہہ سکتے ہیں معاشرہ یہاں تشکیل پایا۔ جو بات اکثر ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو کراچی کی جو اکثریت تھی وہ سندھی زبان بولتی تھی، یہاں پر جو تعلیمی ادارے تھے، سکولز اور کالجز، اس میں سندھی میڈیم عام تھا۔ یہاں دوسرے نمبر پہ زبان جو زیادہ بولی جاتی تھی وہ گجراتی زبان تھی، یہاں پر ایک بڑی تعداد میں مختلف کمیونٹیز جو گجراتی زبان شیئر کرتی ہیں وہ موجود تھیں، اس کے ساتھ ساتھ بلوچی زبان بولنے والے، براوی زبان بولنے والے لوگ یہاں موجود تھے۔ اردو یا ہندی جو آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس شہر کی ایک اہم زبان ہے، اس کے بولنے والوں کی تعداد 1941 کے سینسس کے مطابق بمشکل 6% کے آس پاس تھی۔ ہندی یا اردو بولنے والے تو بہت لوگ تھے، یعنی وہ لوگ جو اپنی سیکنڈ لینگویج کے طور پہ اس کو استعمال کرتے تھے، لیکن جو شہر کا نقشہ تھا وہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب پاکستان بنا تو اس کے بعد کس پیمانے کی تبدیلی اس شہر نے ایکسپیرینس کی۔ تو 4,35,000 اس کی آبادی تھی جس وقت پاکستان تشکیل پایا ہے، اور اس وقت یہ صوبہ سندھ کا تو ہیڈ کوارٹر تھا ہی، لیکن جب پاکستان بنا ہم سب جانتے ہیں کہ جناح صاحب نے اس شہر کو دارالخلافے کے طور پہ تجویز کیا، اور ایک طرح سے یہ 2 انتظامی سینٹرز کے طور پہ اس نے کام کرنا شروع کیا، جس کے لیے وسائل بالکل ہی ناکافی تھے۔ یہ سندھ کا دارالحکومت بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا دارالحکومت بھی تھا، اور اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اس وقت کی جو حکومت سندھ تھی اس نے بہت فراخ دلی کے ساتھ جو سہولتیں، جو سپیسز، جو عمارتیں نظام حکومت چلانے کے لیے ضروری تھیں وہ اس وقت کی جو سینٹرل گورنمنٹ تھی اس کے حوالے کی۔ یہ ایک اور لمبی بحث ہے کہ اس کے بعد اس وقت کی جو سینٹرل گورنمنٹ تھی اس نے ایک مطالبہ کیا ایک خط کے ذریعے سے کہ کراچی کو مستقل طور پہ سینٹرل گورنمنٹ کے مرکز کے طور پہ تجویز کر دینا چاہیے، اور سندھ حکومت اپنا نظام چلانے کے لیے حیدرآباد کو ڈیلیگیٹ کری۔ ایک لمبی بحث چلی اور اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ کراچی جو تھا وہ مرکزی حکومت کا جو دارالحکومت تھا اس کے طور پہ کچھ عرصے کام کرتا رہا، پھر اس کے بعد 50 کی دہائی میں یہ فیصلہ ہوا کہ دارالحکومت کہیں اور جائے گا۔ تو لیکن اس دوران جو غیر معمولی تعداد لوگوں کی یہاں ایڈ ہوئی وہ میرے خیال ہے کہ تاریخ میں اس کی کم مثالیں ملتی ہیں۔ 47 میں اس کی آبادی 4,35,000 کے قریب تھی، اور 4 سال بعد جب 1951 کا سینسس ہوتا ہے تو اس کی آبادی 10,50,000 تھی، اور آپ سمجھ لیں 2.5 گنا آبادی کا اضافہ، اور شہر کے وسائل، شہر کی سہولتیں، شہر کا نظام اتنی بڑی آبادی کو ایبزارب کرنے کے لیے بالکل ناکافی تھا۔ تو جو اس وقت کی انتظامیہ تھی انہوں نے ایک خاص قسم کی آبادیوں کو بسانے کا سلسلہ شروع کیا جس کو ہم ڈسپلیس پیپلز ٹاؤن شپ کہتے ہیں، اور یہ شہر کے مضافات میں زیادہ تر واقع تھیں، جس میں لانڈی ریفیوجی کالونی، ملی ریفیوجی کالونی، سعود آباد، یہ علاقے جو آج ہم بہت سے علاقے ایسے ہیں جن کے نام بھی اب بدل گئے ہیں، یہ ان کی مثالیں ہیں۔ اور یہاں پر جو اس وقت کی سینٹرل منسٹری آف ریہیبلیٹیشن تھی اس نے ایک نظام کے تحت یہ بستیاں آباد کی، اور اس میں بنیادی سہولتیں جس میں عام طور پہ پانی اور ٹرانسپورٹ کا جو کنیکشن ہے وہ انہوں نے فراہم کیا۔ بسوں کے ذریعے سے اب آبادیاں شہر کے مرکزی علاقوں سے کنیکٹ ہوئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ منصوبہ بندی کا عمل اور اس کے ساتھ جو شہر کی ترقی تھی اس کی طرف کاوش جاری رہی۔ کراچی نے بہت سے پلان دیکھے، جس میں سے ایک پلان گریٹر کراچی پلان تھا جو اس سوچ کے ساتھ بنا تھا کہ شہر میں مرکزی حکومت کا دارالخلافہ موجود رہے گا، اور گڈاب کے آس پاس ایک کیپٹول کمپلیکس پروپوز کیا گیا کہ جہاں سرکاری دفاتر اور دوسری سہولتیں ہونی تھیں،
شارع شیرشاہ سوری جو آج نارتھ ناز آباد کی مرکزی شارع کا نام ہے، یہ ایک سینٹرل ٹرانسپورٹیشن کوریڈور کے طور پہ پروپوز ہوئی تھی، جس کے تحت شہر کا جو انتظامی علاقہ ہے اس کو باقی علاقوں کے ساتھ منسلک کرنے کا منصوبہ تھا۔ لیکن چونکہ کراچی پاکستان کے اگر لینڈسکیپ پہ اگر ہم دیکھیں تو چند بڑے شہر پاکستان میں اس وقت کے حساب سے واقع تھے۔ ایک کراچی تھا، لاہور تھا اور ڈھاکہ تھا جو ایسٹ پاکستان کا دارالحکومت تھا، اور دونوں ونگز جو کہ 1000 میل ایک دوسرے سے فاصلے پر تھے، کراچی اس میں پل کا کردار ادا کرتا تھا، کیونکہ جو لوگ ایسٹ پاکستان سے کراچی آتے تھے، پاکستان آتے تھے، کراچی سے لازمی طور پہ گزرتے تھے، اور ایک بہت بڑی بنگالی آبادی یہاں موجود تھی، اور بنگالی خاصے مطمئن اپنے آپ کو محسوس کرتے تھے جب وہ کراچی میں ہوتے تھے، کیونکہ یہاں ایک تو سمندر تھا جس سے ان کی انسیت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ یہاں سماجی رویے ان کے لیے بہت سازگار تھے۔ تو یہ شہر اسی طرح بڑھتا رہا۔ اس دوران ایوب خان کی حکومت کے دوران یہاں صنعتی ترقی کے بہت سے منصوبے پروپوز ہوئے، جس میں سب سے اہم لانڈی کرنگی کا صنعتی علاقہ تھا، اور ایک بڑی آبادی جو تھی ان صنعتوں میں کام کرنے کے لیے کراچی کی طرف راغب ہوئی۔ ملک کے مختلف علاقوں سے لوگ یہاں کے آباد ہوئے، ان کے لیے سیٹلمنٹس پریپیئر کیے گئے۔ بعض سیٹلمنٹس ایسے تھے کہ جن کی تعمیر ترقی میں تاخیر ہوئی، جس کے نتیجے میں پھر کچی آبادیاں جو تھیں وہ سامنے آنے لگیں۔ جو ابتدائی کچی آبادیاں تھیں وہ شہر کے مرکز سے قریب تھیں، اور بعد کی جو آبادیاں تھیں وہ شہر سے ذرا فاصلے پر تھیں۔ تو یہ جو آبادی تھی، آپ اس میں یہ غور فرمائیے کہ یہ آبادی ملک کے تقریباً تمام علاقوں سے کراچی کا رخ کر رہی تھی۔ اس وقت کا جو نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس تھا، اس سے ایک بڑی تعداد میں لوگ مزدوری کے لیے یہاں آئے، جس میں سے زیادہ تر سیمی سکلڈ اور انسکلڈ لیبر تھی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب پرائیویٹ سیکٹر میں ٹرانسپورٹ ایک سہولت کے طور پہ، ایک سروس کے طور پہ زیادہ نمایاں ہوئی، تو اس شعبے کے ساتھ بھی اس آبادی کا تعلق پیدا ہو گیا۔ اور ایک اور جو بڑی تبدیلی اس زمانے میں آئی وہ یہ تھی کہ حکومت جو تھی اس نے کہ منصوبہ جب بنا لیا کہ دارالحکومت کراچی سے باہر ہوگا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے کراچی میں جو سیٹلمنٹ پروسیس تھا اس کو صنعت اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری انٹرپرائزز یہاں جاری تھیں اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ کراچی ویسٹ میں اورنگی، بلدیہ اور قصبہ کی ٹاؤن شپس پروپوز ہوئیں، جو اس وقت کی کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ایک طرح سے ان کو پلان کیا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ کرنگی کے علاقے میں ایک وسیع علاقہ رہائشی کوارٹرز کے لیے اور انڈسٹریل ورکرز کے لیے ایلوکیٹ ہوا۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، اور کراچی نے جو سو کالڈ گولڈن ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ تھا اس سے بہت حد تک استفادہ کیا۔ کراچی صنعتوں کا مرکز بن گیا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کراچی میں جو صنعتی پیداوار تھی وہ مشرقی پاکستان سے زیادہ تھی۔ یہ 1965 کے اعداد و شمار ہیں جو پلاننگ کمیشن نے جاری کیے تھے، اور اس کے نتیجے میں اس کو خوشحالی کا شہر کہا جانے لگا۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو شخص کراچی جا کے اپنا فیوچر تلاش کرتا ہے اس کے لیے مواقع کی بہت سے آپشنز ہیں، اور یقیناً اس کے